بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حج اسلام کا ایک عظیم الشان رکن ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو حاجی سوار ہو کر حج کرتا ہے، اس کی سواری کے ہر قدم پر 70 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جو پیدل کرتا ہے، اس کے ہر قدم پر 700 نیکیاں حرم کی نیکیوں میں سے لکھی جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا، حرم کی نیکیاں کتنی ہوتی ہیں؟ فرمایا، ایک نیکی 1,00,000 کے برابر۔ حج کرنے کا ایک انعام یہ بھی ہے کہ جب حاجی صحیح حج کر کے لوٹتا ہے تو ایسے معصوم ہو جاتا ہے جیسے پیدا ہونے کے دن تھا۔ اتنے بڑے بڑے انعامات حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے حاجی کو جانے سے پہلے افعال حج سیکھ لینے چاہیے۔ عازمین حج و عمرہ کے لیے بہتر ہے کہ جانے سے 1 مہینہ پہلے تیز رفتاری سے 2 میل کی سیر جاری کر دیں۔ روانہ ہونے سے 1 دن پہلے اپنے بدن کی صفائی اور غیر ضروری بال اتاریں اور اپنا لین دین صاف کر لیں۔ روانہ ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے غسل کر کے اچھا لباس پہنیں۔ اگر وقت مکروہ نہ ہو تو 2 نفل پڑھ کر سفر کی دعا پڑھیں۔ اللہم ہون علینا سفرنا ھذا واطوی عنا بعدہ، اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل۔ اے اللہ، ہم پر اس سفر کو آسان کر دے اور اس کی دوری کو لپیٹ دے۔ اے اللہ، تو ہی سفر میں ہمارا ساتھی ہے اور ہمارے اہل و عیال میں ہمارا خلیفہ ہے۔ چلنے لگیں تو گھر سے نکلتے وقت کی دعا پڑھیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ میں اللہ کا نام لے کر نکلا، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، گناہوں سے بچنے اور عبادت کرنے کی طاقت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ احرام باندھنے کی جگہ سے یعنی ایئرپورٹ سے سیدھی جدہ کی پرواز ہوتی ہے، وہاں سے احرام باندھ کر جہاز پر سوار ہو جائیے۔ احرام باندھنے کا طریقہ یہ ہے، غسل کر لیں، بہتر ہے اگر موقع نہ ہو تو وضو کر لیں اور احرام کی چادریں لیں۔ ایک چادر ناف کے اوپر لنگی کی طرح باندھ لیں اور دوسری چادر اوپر اوڑھ لیں، سر اور کندھے ڈھانپ لیں۔ معذور اور بیماری والے حضرات چادر کے نیچے لنگوٹ باندھ سکتے ہیں۔ ہوائی چپل پہن لیں۔ اب نماز کی جگہ پر جائیں۔ اگر وقت مکروہ نہ ہو تو 2 نفل احرام کی نیت سے پڑھیے۔ نیت یوں کریے، یا اللہ، احرام کی نیت سے نفل پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں۔ پھر سلام پھیر کر سر ننگا کریں اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے، الحمدللہ تا مالک یوم الدین۔ پھر درود پاک پڑھیے اور کہیے، یا اللہ، عمرہ کی نیت کرتا ہوں، آسان فرما اور قبول فرما۔ اس کے بعد فوراً تلبیہ 3 بار مرد حضرات بلند آواز سے پڑھیں اور عورتیں دھیمی آواز سے پڑھیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میں حاضر ہوں، یا اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ میں حاضر ہوں، بے شک تمام تعریفیں اور نعمتیں تیرے لیے ہیں اور ملک بھی تیرا، کوئی شریک نہیں۔ اگر نفل پڑھنے کا موقع نہ ہو تو احرام کی چادر پہن کر سر ننگا کر کے بیٹھیے اور حمد اور درود پاک پڑھ کر عمرہ کی نیت کر لیں اور بلند آواز سے تلبیہ پڑھیے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ عورت کا احرام غسل کرنا بہتر ہے، ورنہ وضو کر کے اپنے روزمرہ کے صاف کپڑے پہن لے اور اپنے سر کے بالوں کو رومال سے باندھ لے، کوئی بال ننگا نہ رہے۔ اگر پردہ کرنا ہو تو نقاب ایسے لٹکائے کہ کپڑا چہرے کو نہ لگے۔ عورت کا احرام مرد کے احرام کی طرح ہے، فرق یہ ہے عورت کو سر ڈھانپنا واجب ہے، منہ پر کپڑا لگانا منع ہے اور تلبیہ آہستہ آہستہ 3 بار کہنا ہوگا۔ عورت کے مسائل: اگر عورت احرام باندھنے کے بعد حائضہ ہو جائے یا عمرہ کی نیت حیض کی حالت میں ہو تو مکہ مکرمہ پہنچ کر اپنی رہائش گاہ میں ٹھہری رہے۔ جب پاک ہو جائے تو نہا کر اللہ کے گھر کا طواف اور سعی کرے اور سر کے بال چٹیا سے پور کے برابر کاٹے۔ عمرہ مکمل اگر 8 ذی الحجہ تک پاک نہیں ہوئی تو عمرہ کا احرام کھول دے، سر کے بال کھول کر کنگھی کرے اور کچھ بال کاٹ لے۔ اب نہا کر اسی حالت میں
حج کا احرام باندھ لے اور تمام افعال حج اسی حالت میں ادا کرے، لیکن طواف زیارت اور سعی پاک ہونے کے بعد کرے۔ حج سے فارغ ہو کر عمرہ کی قضا کرے۔ عمرہ قضا کی ایک قربانی دینا ہوگی اور یہ حج افراد ہوگا، اس حج کی قربانی نہیں۔ عورت کے خاص افعال عمرہ و حج: تلبیہ آہستہ کہنا، احرام میں سلے ہوئے کپڑے پہننا، احرام کھولتے وقت صرف چٹیا سے پور کے برابر بال کاٹنا، صرف چہرہ ننگا رکھنا، طواف میں اضطباء اور رمل نہ کرنا، صفا مروہ میں سبز ٹیوبوں کے درمیان نہ دوڑنا۔ حیض کی وجہ سے 12 ذی الحجہ کے بعد طواف زیارت کرنے سے کچھ بھی حرج نہیں ہوتا۔ حیض کی وجہ سے اگر طواف وداع کرنے کا موقع نہ ملے تو طواف وداع معاف۔ حیض کی حالت میں غسل کر کے احرام باندھے اور بغیر نفل پڑھے عمرہ یا حج کی نیت کرے اور تلبیہ پڑھے۔ ناپاکی کی حالت میں تمام افعال حج ادا کرنا، لیکن طواف زیارت پاک ہونے کے بعد کرنا۔ عورتیں حیض بند کرنے والی گولیاں ساتھ ضرور لے کر جائیں۔ حرم مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں عورتوں کو امام کے پیچھے نماز باجماعت پڑھنا ہوتی ہے اور اسی طرح نماز جنازہ بھی وہاں پڑھی جاتی ہے، لہٰذا عورتیں ان دونوں چیزوں کے طریقے سیکھ کر جائیں۔ احرام کی حالت میں جو چیزیں مردوں کو منع ہے: مرد کا سلے ہوئے کپڑے پہننا منع ہے، مرد کا سر اور چہرہ ڈھانکنا منع ہے، عورت کا چہرہ ڈھانکنا منع ہے، جسم سے بال اتارنا منع ہے، ناخن کاٹنا، خوشبو لگانا، میاں بیوی کا نفسانی خواہش کی بات تک کرنا منع ہے، مرد کو ایسا جوتا پہننا جس سے ابری ہوئی بیچ کی ہڈی چھپ جائے منع ہے، جوں مارنا، لڑائی کرنا، جہاز میں جو کھانا ملتا ہے اس میں خوشبودار ٹیشو پیپر ہوتے ہیں، ان کو استعمال نہ کیا جائے، یعنی خوشبو لگانے سے اجتناب کیا جائے۔ اگر ان چیزوں سے نہ بچا جائے تو ان پر دم واجب ہے۔ ترمذی شریف میں ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج و عمرہ پہ در پہ کیا کرو، کیونکہ یہ دونوں تنگ دستی اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جیسے بٹی لوہے اور سونے چاندی کی میل کو دور کر دیتی ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ افعال عمرہ 4 ہیں: احرام باندھنا شرط ہے، طواف کرنا رکن ہے اور طواف میں رمل کرنا سنت ہے، سعی واجب ہے، مرد کو سر کی حجامت بنوانا، عورت کو صرف چٹیا کے بال کاٹنا واجب ہے۔ پہلے بیان کردہ طریقہ کے مطابق احرام باندھیے، ہوائی جہاز میں بیٹھ کر دعا پڑھیے: بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ اللہ عز و جل کے نام پر اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا، بے شک میرا رب عز و جل ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ اب حرم کا سفر شروع ہے۔ اس مبارک سفر میں تیسرا کلمہ درود پاک، تلبیہ، استغفار بار بار پڑھتے رہیں۔ یہ وقت پھر دوبارہ ہاتھ نہیں آتا، فضول باتوں میں لگ کر اسے ضائع نہ کیجیے۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر سامان اپنی رہائش گاہ میں رکھیے، طواف کے لیے تازہ وضو کیجیے کیونکہ طواف وضو کے بغیر نہیں ہوتا۔ اب تلبیہ کہتے ہوئے حرم پاک روانہ ہو جائیں۔ جب مسجد حرام میں پہنچے تو یہ دعا پڑھ کر داخل ہوں: بسم اللہ وسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ مسجد حرام میں داخل ہو کر مطاف یعنی طواف کرنے کا صحن کے کنارے کھڑے ہو کر بیت اللہ پر نظر ڈالتے ہوئے پلک جھپکنے سے پہلے یہ دعا کریں: یا اللہ یہاں میری تمام دعائیں قبول فرما۔ پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر خوب دعائیں کریں اور کہیے: لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ دعا سے فارغ ہو کر اضطباء کریں یعنی احرام کی چادر داہنی بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال لیں اور تلبیہ بند کر دیں۔ جب کالی پٹی کے پاس جائیں تو پٹی کے بائیں طرف متصل کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو جائیے اور طواف کی نیت یوں کریں: یا اللہ تیرے گھر کے طواف کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، آسان فرما، قبول فرما۔ کالی پٹی پر کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو جائیے۔ اب بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور گرا دیجیے، یہ استقبال حجرہ اسود ہے۔
یہ صرف ایک بار پہلی مرتبہ ہی کرنا ہے، پھر دوبارہ وہیں بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر استلام کریں، یعنی حجر اسود کا بوسہ دینا یا ہاتھوں سے اس کی طرف اشارہ کر کے انہیں چوم لینا، یہ ہر چکر میں کرنا ہے۔ یہ استلام ایک طواف میں 8 مرتبہ کرنا ہوگا۔ طواف یعنی بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگانا، طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا یعنی کندھے ہلاتے ہوئے اکڑ اکڑ کر چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کر چلنا، باقی 4 چکروں میں آرام سے چلنا ہوتا ہے۔ اجتباء کی حالت 7 چکروں میں رکھی جائے گی اور طواف کے بعد اجتباء کی حالت ختم کر دی جائے گی، کیونکہ طواف کے علاوہ اجتباء کی کوئی حیثیت نہیں۔ رمل اسی طواف میں ہوتا ہے جس کے بعد سعی کرنا ہوتی ہے، اور جس طواف کے بعد سعی نہیں ہوتی اس میں رمل نہیں ہوتا۔ استلام کر کے بیت اللہ کے دروازے کی طرف چلیں۔ اب طواف شروع ہو گیا، اس میں جو دعائیں یاد ہوں پڑھیں۔ خوب سمجھ لینا چاہیے کہ طواف کے لیے کوئی خاص دعا نہیں ہے، اگر کوئی بھی دعا یاد نہ ہو تو عوام الناس کی آسانی کے لیے 7 چکروں میں پڑھنے کے لیے مختلف کلمات پڑھ لیے جائیں۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ، میں اللہ سے بخشش چاہتا ہوں، سبحان اللہ، تیسرے میں الحمدللہ، چوتھے میں لا الہ الا اللہ، 5ویں چکر میں اللہ اکبر، 6ٹھے چکر میں اہدنا الصراط المستقیم، 7ویں چکر میں درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وعلینا معہم۔ لیکن یاد رہے کہ ہر چکر میں رکن یمانی سے کالی پٹی تک یہ دعا پڑھنا مسنون ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے پروردگار ہم کو دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور دوزخ کے عذاب سے ہم کو بچا۔ اگر طواف کے کسی چکر میں جماعت یا نماز جنازہ شروع ہو جائے تو طواف چھوڑ کر جماعت میں شامل ہو جائیے، اور نماز سے فارغ ہو کر جہاں سے طواف چھوڑا اسی جگہ سے شروع کر دیجئے۔ اگر طواف میں نیا وضو بنانے کی ضرورت ہو جائے تو وضو کر کے واپس آ کر اسی جگہ سے طواف کرنا شروع کر دیجئے۔ اگر پہلے 4 چکر کر چکے تو 5ویں چکر سے طواف مکمل کر لیں۔ اگر پہلے 3 چکر کر چکے تو اب نئے سرے سے طواف کرنا مستحب ہے، لیکن کمزور لوگ اگر 4تھے چکر سے طواف مکمل کر لیں تو گنجائش ہے۔ احرام کی حالت میں خوشبو سے بچنے کے لیے بیت اللہ کے کسی حصہ پر ہاتھ نہ لگائیے۔ طواف کرتے وقت بیت اللہ کی طرف سینہ اور پشت کرنا منع ہے، اور نظر نیچے رکھیے، البتہ استلام کے وقت حجر اسود کو دیکھیں۔ اگر آپ احرام کے بغیر طواف کر رہے ہیں تو رکن یمانی پر دونوں ہاتھ یا دہانا ہاتھ پھیر لیں، لیکن سینہ اور چہرہ بیت اللہ کی طرف ہونے نہ پائے۔ اگر ہاتھ نہ لگ سکے تو ویسے ہی پاس سے گزر جائیے اور اشارہ بھی نہ کیجیے۔ اگر آپ احرام کی حالت میں ہیں تو رکن یمانی کو ہرگز ہاتھ نہ لگائیے۔ طواف مکمل کر کے مقام ابراہیم پر 2 رکعت واجب طواف پڑھیے۔ یہ رکعت کندھا ڈھانپ کر پڑھیں۔ نیت یہ ہے کہ یا اللہ 2 رکعت واجب طواف پڑھتا ہوں، سلام پھیر کر دعا کریں۔ یہ رکعت واجب مکروہ وقت میں نہیں پڑھ سکتے۔ آب زمزم پینے کے لیے جائیں اور آب زمزم پینے کی دعا پڑھیں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ یا اللہ میں تجھ سے نفع دینے والے علم اور فراغ و کشادہ رزق اور ہر بیماری سے شفا طلب کرتا ہوں۔ پھر خوب پیٹ بھر کر آب زمزم پیجیے۔ بغیر احرام طواف ہے تو زمزم پینے کے بعد ملتزم یعنی دروازے اور حجر اسود کے درمیان جگہ پر چپٹ کر رو کر دعا کریں، لیکن احرام والا ملتزم کو نہ چپٹے۔ آب زمزم پی کر پھر کالی پٹی پر آئیے اور 9ویں بار ایسے استلام کیجیے جیسے طواف شروع کرتے وقت استلام کیا تھا۔ اب صفا پر آ کر قبلہ رخ ہو کر بیت اللہ دیکھتے ہوئے دعا کی طرح ہاتھ اٹھا کر تیسرا کلمہ درود پاک بار بار پڑھیں، اور سعی یعنی صفا سے مروہ تک جانا اور سنگل 7 چکر لگانا کی نیت کیجیے۔ نیت یہ ہے کہ یا اللہ میں صفا مروہ میں سعی کی نیت کرتا ہوں، آسان فرما، قبول فرما۔ صفا اور مروہ کا فاصلہ تقریباً 1/4 ایک فرلانگ ہے۔ 22 سعی کے چکروں میں 4تھا کلمہ پڑھیے۔ مرد حضرات سبز ٹیوبوں کے درمیان دوڑ کر چلیں گے اور یہ دعا مرد اور عورت دونوں پڑھیں۔
لیکن عورتیں وہاں پر دوڑیں گی نہیں۔ رب اغفر ورحم انک انت الاعز الاکرام، یا اللہ بخشش اور رحمت فرما، بے شک تو ہی سب پر غالب اور سب سے زیادہ کرم والا ہے۔ صفا مروہ میں سعی کرتے ہوئے قبلہ رخ ہو کر ہر بار صفا پر اور ہر بار مروہ پر دعا کرنا ہوگی۔ سعی مکمل کر کے مرد حجامت بنوائیں اور عورتیں پور کے برابر بال کاٹیں۔ عمرہ مکمل ہو گیا۔ اللہ کریم ہم سب کو عمرہ حج کی سعادت نصیب فرمائے اور سب کے حج و عمرہ کو قبول فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ الخیر۔